الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سورہ رعد میں اب تک جو مضمون بیان کیا گیا تھا وہ اللہ رب العالمین کی پہچان اور اللہ کی معرفت کا تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 14 سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی اسلام کا ذکر ہے۔ کلمہ کے دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر یعنی آخری پیغمبر ہیں۔ حضور کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے حق کی دعوت ہے۔ حق کی دعوت سے یہی کلمہ مراد ہے جس کو کلمہ توحید و رسالت کہتے ہیں،
یا کلمہ اسلام کہتے ہیں. لہو دعوت الحق سے یہی کلمہ مراد ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرائی جا رہی تھی، اللہ کو پہچانوایا جا رہا تھا کہ اللہ کے اندر یہ طاقت ہے، اللہ کے اندر یہ طاقت ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے، لہذا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اب یہاں پر بات کلیئر کر دی کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کلمہ ہے، کسی اور کی شرکت کلمے کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. ان تمام طاقت و قوت کے اعتبار سے صرف اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے. اور عبادت کیسے کریں گے؟ محمد رسول اللہ پیغمبر ہیں، اس پیغمبر نے جو کچھ بتایا ہے، جس انداز سے بتایا ہے، اسی انداز سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا مشرکین اپنے بتان باطل پر غور کر لیں. یعنی اب جو پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، کوئی آسمان، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی سانپ کو، کوئی بچھو کو، کوئی انسان کو، کوئی بندر کو، تو یہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جو پوجا ہو رہی ہے، آپ ان میں غور کیجئے تو ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین مثال دی. پوجا کرنے والے مندر میں جاتے ہیں یا اپنے گھر میں بت کی پوجا کرتے ہیں تو اس سے وہ مانگتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں دے دو، فلاں چیز ہمیں دے دو. بعض دیویاں ہیں کہ جن کو علم کی دیوی کہتے ہیں، جتنے پڑھنے والے ہیں اس دیوی سے مانگتے ہیں کہ ہمیں علم دے دو. کچھ بادل کو پوچھتے ہیں اور اس کے بارش کے دیوتا کو پوچھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بارش دے دو. کچھ ہیں لوہے کے دیوتا کو پوچھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک دن مناتے ہیں عید کا، کاہے کی عید ہوتی ہے، ان کے دن لوہے کی عبادت ہوتی ہے اور لوہے سے وہ مانگتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز دے دو اور فلاں چیز دے دو. یہ ہے انسان مانگ رہا ہے غیر اللہ سے. اگر کوئی زندہ آدمی ہے، اس زندہ آدمی سے کہا کہ تمہارے پاس 1 روپیہ ہے وہ مجھے دے دو، تو زندہ آدمی کی جیب میں پیسہ ہوگا، وہ نکال کے سامنے والے کو دے دے گا. لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سامنے جو پتھر ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اس کی مثال سمجھو کہ جیسے ایک آدمی ہے اور وہ کنویں پہ کھڑا ہو گیا ہے اور پانی سے کہتا ہے کہ اے پانی آ جاؤ، اے پانی آ جاؤ، ارے پانی آ جاؤ، میری پیاس کو بجھا دو، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں. اب وہ پانی کو دہائی دے رہا ہے، اوپر سے پکار رہا ہے، تو بھلا بتائیے کہ کنویں سے خود بخود پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہے، ہاں یا نہیں کوئی نہیں بول رہا. کنویں پر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کنویں کی منڈیر سے آواز دے رہا ہے کہ اے پانی آ جاؤ، اے پانی میری پیاس کو بجھا دو، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، بہت زیادہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، آ جاؤ. تو کیا پانی کنویں سے نکل کر کے خود بخود منہ تک پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا. تو ایسے ہی ہے یہ شرکا اور یہ جو اللہ کے خلاف جو بت بنا رکھے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، مندر میں جا کر کے جن کی دہائی دیتے ہیں اور جن سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی نہیں پہنچ سکتا ہے منہ تک، ویسے ہی یہ بتانے باطل مراد لے کر کے نہیں پہنچ سکتے ہیں. مانگتے ہیں کہ دولت دے دو، پیسے دے دو، عزت دے دو، کپڑے دے دو اور مکان دے دو، جائیداد دے دو. یہ بت کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ تو پتھر ہے، جامد ہے، تم نے اس کو رنگین بنا کر کے اور کوئی شکل بنا دی ہے، تو تمہارے شکل بنا دینے سے تو اس کو اس کی شکل دکھ رہی ہے، حقیقت میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اللہ نے یہ بہت بہترین مثال دی
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ سب پوجنے والوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ اگر وہ کہے کہ ہماری شادی کرا دو تو یہ بت آئیں اور کہہ دیں کہ ہاں تمہارا رشتہ فلاں جگہ کرا دیتا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال اللہ کباسط کفیہ، اللہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی اپنی دونوں ہتھیلی اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہو پانی سے کہہ رہا ہو کہ آ جاؤ اور میرے منہ کو پہنچ جاؤ، مگر جیسے کہ دونوں ہتھیلی کو پھیلانے والا آدمی پانی کے سامنے تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغی، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کا منہ بھی پانی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کنویں میں اگر پانی ہے تو اس کا منہ پانی تک کیسے پہنچے گا، اور پانی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ پانی کو یہ پتا نہیں ہے کہ مانگنے والا آدمی پیاسا ہے یا پیاسا نہیں ہے، مانگنے والا آدمی ضرورت مند ہے یا ضرورت مند نہیں ہے، اور یہ انسان تو سنتا ہے لیکن پانی کو تو کان نہیں ہے کہ وہ سنے، اس کو دل نہیں ہے کہ وہ احساس کرے، پانی کو آنکھ نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ سامنے ایک آدمی ترس رہا ہے، میرے بغیر وہ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی واضح مثال ہے اللہ اور غیر اللہ کے سمجھنے کی کہ انسان اگر تھوڑا بھی غور کر لے قرآن پاک کے اس مضمون پر تو فوراً ہی رب العالمین کو تھام لے گا اور غیر اللہ کو چھوڑ دے گا۔ کہتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا یعنی جو مانگ رہا ہے پانی سے کہ آ جاؤ، کافروں کی دعا تو بالکل ضائع ہے، ضلال کے معنی ضائع، بالکل بیکار دعا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی سویرے اٹھ کر کے اور بتوں کے سامنے پانی ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو، تو کیا بت ان کو کوئی چیز دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ وہ مٹھائی پیش کرتے ہیں کہ یہ دیوتا خوش ہو جائیں گے تو کچھ دے دیں گے، ارے کیوں کما کر کے اپنی کمائی ضائع کر رہے ہو، مٹھائی کا پیسہ بھی تیرا ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ نہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ مٹھائی دے رہا ہے اور نہ تو اس کے اندر کھانے کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہترین مثال دے کر کے ایک دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں سمجھایا ہے کہ یہ جس بت کو پوجتے ہیں اس بت کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، مکھی بگانے کی بھی طاقت نہیں ہے، اگر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو نہیں بگا سکتے۔ یہ جو مٹھائیاں چڑھاتے ہیں وہ مکھیاں مٹھائی لے کر کے اور چوس کر کے بھاگ جاتی ہیں، مکھی کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، تو یہ تم کو کیا دے دیں گے یا تمہاری کون سی مصیبت کو دور کر دیں گے؟ غیر اللہ کے پوجنے والے محض اپنے دل کی تسلی کے لیے جاتے ہیں اور پوجتے ہیں، حقیقت میں ان کو غیر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ملتی اور نہ مل سکتی۔ اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو کہاں ساری چیزیں ملیں گی؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ کون دعائیں قبول کریں گے؟ اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ نفع دینے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ضرر اور تکلیف پہنچانے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ رب العالمین کے اندر ہے۔ عزت کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتے ہیں۔ ذلیل کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتے ہیں۔ جب ساری خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، سارے نفع کی طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور ساری تکلیف پہنچانے کی طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے، پوری کائنات کو رب العالمین نے صرف کن سے پیدا کر دیا، ساری کائنات پیدا ہو گئی، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ سجدہ کس کا ہونا چاہیے؟ صرف رب العالمین کا سجدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو سماوات میں ہیں، ساتوں آسمان میں جو ہے، وہ سب کس کی عبادت، کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ہیں۔ سماوات میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے، بیت المعمور، فرشتوں کا خانہ کعبہ 7ویں آسمان پر، تو اس کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں فرشتے، وہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ایک فرشتے کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا طواف کرنے کا، اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور سارے کے سارے فرشتے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنے مضبوط قسم کے فرشتے ہیں کہ جن کی مضبوطی کو میں نے کل بیان کیا تھا، اتنے بڑے بڑے پہلوان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کمزور اور ضعیف انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ یہ سجدہ کی آیت ہے، اور سجدہ کی آیت پڑھنے والا ایک مجلس میں بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی سجدہ ہوگا، اور سننے والا اگر مجلس سے اٹھ کر کے چلا گیا اور پھر دوبارہ آیا اور پڑھنے والے نے دوبارہ پڑھ دیا، تفسیر کرنے میں کئی مرتبہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، تو جا کر کے آنے والے پر 2 سجدے واجب ہو جائیں گے، اور 5 مرتبہ آئیں گے تو 5 سجدے واجب ہو جائیں گے۔ تو یہ سجدے کا مسئلہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا مجلسیں بدل کے پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، اور سننے والا ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ایک سجدہ پڑھ رہا ہے، تو سننے والے پر تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا کہ اس کی مجلس ایک ہے، اور پڑھنے والے پہ کئی سجدے واجب ہو جائیں گے کہ اس کی مجلس الگ الگ۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسجد چاہے کتنی بڑی ہو، ایک ہی مجلس کہلاتی ہے۔ مسجد کے اندر ادھر ادھر جانے سے مجلس نہیں بدلتی۔ مسجد اگر نہ ہو، ایسے ہی کوئی جگہ ہو، ہال ہو، لان ہو، تو ایسی جگہوں میں مجلس بدل جائے گی، اور مسجد میں مجلس نہیں بدلتی ہے۔ تو اگر مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی ادھر سے ادھر جائے اور سجدے کی آیت کو 2 بار سنے، 3 بار سنے، تو بھی سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پہ فرشتے کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والارض، اور زمین پر جتنے کے جتنے بسے ہوئے ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان بھی زمین پر بسے ہوئے ہیں، جن بھی زمین پر بسے ہوئے ہیں، اور فرشتے بھی زمین پر بسے ہوئے ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ چرند پرند اور جو دیگر کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اے انسان تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ جھینگر اپنی آواز میں تسبیح بیان کرتا ہے، کوا اپنی آواز میں بیان کرتا ہے، مینا اور طوطا اپنی آواز میں تسبیح اللہ رب العالمین کی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سجدہ کرتے ہیں کہ جن کے اندر فہم اور طاقت ہے اور عقل ہے، تو وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی اور جن بھی اور انس بھی۔ اور دوسرے جو ہیں کہ وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 2 طرح کے آدمی ہیں۔ مدینہ پاک میں 2 طرح کے آدمی تھے،
ایک تو خالص مسلمان مومن صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور کچھ لوگ منافق تھے مکار قسم کے کہ اندر سے ایمان نہیں لائے تھے اور اوپر سے کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو حضور کے زمانے میں بات بہت کلیئر تھی، حضور کو معلوم تھی، لیکن حضور کے بعد بتایا نہیں جا سکتا ہے کہ کون آدمی مکار ہے اور منافق ہے اور کون آدمی مخلص ہے۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کر لے کہ اس کے اندر اللہ کے لیے جذبہ کتنا ہے اور غیر کے لیے جذبہ کتنا ہے۔ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو 2 منٹ میں 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور جب دوسروں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ 5 منٹ میں ابھی ایک ہی رکعت پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ مکاری اور ریاکاری کی مقدار ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے جتنا اس کا معمول ہے اتنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو غرض یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن منافقین ہیں وہ کہیں گے کہ ارے بقرعید کا موسم ہے، سب لوگوں کے یہاں قربانی ہو رہی ہے، میرے یہاں اگر قربانی نہیں ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ بخیل ہے۔ تو اس جذبے سے وہ گوشت کھانے کی نیت سے اور اپنے لوگوں کے شرم سے بچنے کی نیت سے جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کو قربانی کا ثواب نہیں ہوتا۔ گوشت کھانے کا مزہ تو مل جاتا ہے لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملتا، کہے کہ وہ اللہ کے لیے تو کر نہیں رہا ہے، وہ تو اپنے پڑوس سے شرمندگی سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہر عمل جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ مومن کا عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، اور منافق کا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ غیر کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا نچلا طبقہ یہ منافقین کے لیے رکھا ہے، فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے کہ وہ ظاہر میں مومن دکھ رہا ہے اور اندر سے وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں طوعاً و کرہاً، کہ کچھ لوگ تو جی چاہ کر کے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ مومن ہے، اور کرہن، اور کچھ لوگ مجبوری میں جا کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی جا کر کے مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔ تو جو مومن ہیں ان کا سجدہ تو اللہ کے یہاں قبول ہے، اور جو منافق ہیں ان کا سجدہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ لیکن سجدہ کرنے میں دونوں برابر ہیں، دیکھنے میں دونوں برابر ہیں، ظاہری شکل و صباحت میں دونوں برابر ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، کچھ تو طوعاً کرتے ہیں چاہ کر کے، اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں ماحول کی مجبوری کی وجہ سے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ انسان جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا سایہ بھی چلتا ہے۔ تو انسان ایک مخلوق ہے اور سایہ دوسری مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور سایہ کو بھی پیدا کیا انسان کے ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جن کا سایہ نہیں ہوتا ہے، جن چلتا ہے تو اس کا سایہ نہیں رہتا ہے، تو اس کے ساتھ سایہ کی تخلیق نہیں ہوئی، اور انسان کے ساتھ انسان کا سایہ ہوتا ہے تو ایک مخلوق انسان ہے اور ایک مخلوق سایہ ہے۔ تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے انسان بھی، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے انسان کا سایہ بھی۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان سب کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ کب کرتے ہیں؟ بالغدو، صبح سے زوال کے وقت تک، والآصال، زوال کے وقت سے رات تک، یعنی اندھیرا ہونے تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہی سجدہ کے لائق ہے، کوئی غیر کے سجدہ کے لائق ہے ہی نہیں۔
غیر کے اندر فائدہ بھی پہنچانے کی صلاحیت نہیں، نقصان ہی پہنچانے کی صلاحیت نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے یہ بت کچھ نہیں دیں گے تم کو، ان سے کوئی فائدہ تمہارا نہیں ہوگا، تو مشرکین کہتے تھے وہ یہ بتوں کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ بد دعا کر دیں گے تو آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حضور کہتے تھے کہ کیسے ان کے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کو نفع پہنچائے نقصان پہنچائے، تو کیوں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل من رب السماوات والارض، جب سجدہ اللہ ہی کو ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب تو سارے دلائل اللہ ہی کے لیے ہو گئے، شرک کے لیے اور مشرک کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ مشرکین سے پوچھئے، سارے مشرکین سے پوچھئے من رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور قیامت تک آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو کون رکھے گا؟ کس کی طاقت ہے؟ اب جب سوال کیا گیا تو کسی کی بھی طاقت نہیں ہے، کسی بت کی طاقت نہیں ہے اور کسی غیر کی طاقت نہیں ہے، تو حضور کو کہا گیا کہ آپ خود ہی بتائیے ان کو، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ لاجواب ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو آپ خود ہی جواب دیجئے، کہیے قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے آسمانوں کے، اللہ ہی رب ہے زمینوں کے، تو اللہ رب ہونے کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے، سجدہ کے لائق ہے، اس لیے ان کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پھر ان مشرکین سے پوچھئے کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا تم غیر کو خدا مانو گے؟ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بت کو شریک کرنے کی تو کیا پھر بھی تم ان کو شریک کرو گے؟ کیا دیکھو کہ یہ بت کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جن اور ملائک کو پیدا کیا، انسانی ساری ضروریات، حیوانی ساری ضروریات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سمندر پیدا کیے اور دریا اور ندی اور نالے سارے پیدا کیے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، تو کیا کوئی غیر ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح خالق ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کل افاتخذتم من دونه اولیاء، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے اولیاء بناتے ہو، مددگار بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے لیے بھی کوئی نفع کے مالک نہیں ہے اور تکلیف کے مالک نہیں ہے، یعنی یہ بتان نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھئے، تشبیہ دے کر کے پوچھئے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں ہیں، وہ راستے دیکھ کر کے چل رہا ہے، اونچ نیچ کو سمجھ رہا ہے، دیکھ کر کے چل رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو اندھا اور نابینا ہے، جو کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، تو کیا آنکھ والا اور بے آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اندھے سے مراد تو کافر ہے، کہ کافر کی آنکھ ہی نہیں کھلی ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے مان لے کہ اللہ اس کے خالق ہے، تو اس کی تو آنکھ ہی نہیں کھلی، اندر کی آنکھ نہیں کھلی اس کی۔ اور ایک ہے نگاہ والا بصیر، بصیر سے مراد انسان یہ مومن، کہ مومن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مخلوق ہے تو اس کا خالق میرے اللہ ہے۔ تو ایک ہے بینا اور ایک ہے نابینا۔ اس کے بعد کہا ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی کفر اور ایمان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تاریکی سے مراد کفر۔ اللہ نے فرمایا حل تستوی الظلمات، ظلمات کے معنی بہت زیادہ تاریکی، ظلمتن کی جمع ہے یہ، تو گویا کہ کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں کفر کی۔ آج آپ غور کیجئے تو صرف ہندوستان میں ہی پتہ نہیں کتنے ہزار بت پوجے جا رہے ہیں، تو کفر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں حل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔
تو روشنی کے مقابلے میں تاریکی برابر نہیں، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ تاریکی میں انسان بھٹکتا ہے اور روشنی میں انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ تو تاریکی سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان اور اسلام۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، دیکھو کہ کیا ان لوگوں نے شرکا بنا رکھے ہیں، اللہ کے مقابلے میں شرکا بنا رکھے ہیں کہ جنہوں نے پیدا کیا اللہ کے پیدا کرنے کی طرح؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی طرح پیدا کر دیا اور مخلوق ان کے سامنے متشابہ ہو گئی، گڈمن ہو گئی کہ اللہ نے کس کو پیدا کیا اور بت نے کس کو پیدا کیا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بتوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ہے، سب کچھ پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اس لیے اے نبی کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے اے نبی جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ ہی ایک ہیں اور اللہ ہی زبردست ہیں، ہر ایک کے اوپر غالب ہیں، اللہ ہی کی گرفت ہر ایک کے اوپر ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ہی سب کے اوپر غالب اور زبردست ہیں، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یہی دعوت ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی دعوت، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے مستحق ہیں اور اللہ رب العالمین سجدے کے مستحق ہیں، سر نیاز کے خم کرنے کے مستحق ہیں۔ اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ راہ یاب ہیں، ہدایت یاب ہیں، مومن ہیں، اور ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ پر یہ سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ ہماری خصوصیت ہے، اور ہم ہی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جن بھائیوں کے پاس ایمان اسلام نہیں پہنچا ہے ان کو پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دین جو آیا ہے یہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، اور پہنچانے کا کام ہم سارے مسلمانوں کا ہے کہ ہمیں اللہ کا پیغام ملا تو ہم غیروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس کے بغیر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔